IPP کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ علیم خان صاحب، اگر آپ بھی کچھ یہاں پہ سوال کہہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استحکام پاکستان پارٹی کی تمام قائدین کی طرف سے، تمام کارکنان کی طرف سے ہمایوں خان صاحب کو آج IPP میں شمولیت پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے سر آنے سے انشاءاللہ تعالی IPP جو ہے اس میں اور مضبوطی آئے گی۔ لاہور کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں ہمایوں خان صاحب کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ وہ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کئی بار MNA بن چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی IPP کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست میں انشاءاللہ جو ان کا ایک مقام ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک کلیدی جو ہے وہ پلیئر کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے IPP کو بھی مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط کریں گے۔ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ان کو IPP میں شمولیت پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمایوں اختر صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ چیئرمین جہانگیر ترین صاحب اور صدر علیم خان صاحب اور جو باقی سارے ہمارے IPP کے عہدیداران تشریف رکھتے ہیں۔ مدت گزری ہے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا، جو شہداء کے جو مونیومنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا، ہم پلے جمے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو میں نے آج 6-7 مہینے گزر چکے ہیں اور میری کافی گپ شپ لگی۔ جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، علیم خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے، اور ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت حوصلہ ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہمت تو اللہ نے وہ بہت دیا ہے، اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے سیاست کا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، یہ ملک ہمارا جو غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں پسا ہوا ہے اور پستا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمارا خیال بالکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں غریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے 30 سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی، اور ہم 2 قدم آگے 3 پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے۔ یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس غربت کی زنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں، اور یہ جو IPP کی قیادت ہے، مجھے اس پہ پورا اطمینان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مثبت کردار ادا کرے گی، اور اس میں میرے جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے میں اس کو پورے وقار لاتے ہوئے اپنی اس قیادت کا، جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا اور باقی میرے ساتھی ہیں، میں ان کا شانہ بشانہ چلوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ طور پہ سوالوں کا آغاز کریں، چونکہ آج شہیدوں کا ذکر ہوا، تو ثانیہ APS کے حوالے سے آج استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننھے جان بازوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے وہ کلیاں اور پھول نچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہوئے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہداء کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو منشور ہے،
ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہداء کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور میں پریس کے دوستوں سے یہ التماس کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے. ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جواب دینے کے لیے دعا کر لیں. جی ثانیہ اے پی ایس کے جو ہمارے بچے ہیں اے پی ایس کے ان کے لیے میں گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ ہم سورۃ فاتحہ اور مغفرت کے لیے دعا کیجیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جہانگیر ترین صاحب جب ساتھ ساتھ تعارف کرواتے جائیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون بول رہا ہے اور کس چینل سے بات. الفت مغل میرا نام ہے اور میں ایئر نیوز سے میرا تعلق ہے. جب آئی پی پی بنی تھی تو یہ ایک تاثر آیا تھا کہ شاید یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف اقدامات بنے گی جو ایک لوگوں کے پاس آپشن آئے گا اور پی ٹی آئی کو یہ اس کی متبادل جماعت ثابت ہوگی. لیکن اب ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نون کا ہیلپنگ ہینڈ بنے ہیں کیونکہ آپ نون لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے, ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. دیکھیں یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ اور میل ملاپ ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے الیکشن پالیٹکس کا خاص طور پہ. اور میں گیا تھا وہاں پہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی گپ شپ بھی لگی. ہمارا موقف ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں, معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکٹھے مل کے کام کریں. فراز صاحب جنگ جیو جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمایوں اختر صاحب جو ہے جو آپ کی لسٹوں کی ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اس میں سے لاہور سے الیکشن کانٹیسٹ کرائیں گے, امیدوار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیسک کام ہوتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. بظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جماعتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. کیا اس سے سیاسی استحکام الیکشن کے بعد آ جائے گا؟ ہمایوں اختر صاحب بھی جواب دیتے ہیں اور آپ بھی دے دیں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ماحول مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کسی پارٹی کو یا پارٹیز کو دبایا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیئرنگ کی ہے اور فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا رات 12 بجے تک شیڈیول آپ دے دیں. تو اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کسی پارٹی کو آگے یا پیچھے اس طرح کیا جا رہا ہے. اوپن ماحول ہے, کھل کے الیکشن ہوگی, اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا, عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی. علیم خان آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی جو آپ نے ہمایوں خان صاحب کے بارے میں کہا, ہمایوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہماری جو مذاکرات ہیں, ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکشن میں بیٹھی ہے اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا. اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے, ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے. ہمارے کے پی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے, بلوچستان میں ہوں گے. تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں. خان صاحب کی جہاں تک آپ نے ہمایوں خان صاحب کی بات کی, وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے اب وہ ایک مرکزی عہدیدار بھی ہیں, تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے. یہ دنیا نیوز سے میرا کچھ نہیں, میرا سوال ابھی درکار ہے کہ آپ کا نام نہیں تھا جو مجھے وہاں سے نون سے میں آج آیا ہی آج ہوں تو کیسے دیکھیے میں نے لسٹوں کی بات تو ہو گئی, چیئرمین صاحب صدر صاحب نے بتا دی. میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن. گڈ جی دنیا یاسین ملک جی دنیا نیوز سے.
میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جیسے ادھر سارے خان بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہ مظالم ہو رہے ہیں، قید و بند صورتیں ہو رہی ہیں اندر باہر، اور پولیس والے، اور ویسے ویسے عوام کی جو متحدیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو وہ جیت جائے گا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ چیزیں نا کیا سرائیاں ہیں کہ کیا کس کی پاپولرٹی زیادہ ہے، کس کی پاپولرٹی کم ہے. جو میرا اپنا اس خیال ہے، اور جو ہم نے اس طرح کی سرویز بھی ہم نے دیکھے ہیں، کہ پارٹی کی پاپولرٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 9 مئی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے، اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے. اچھا خان صاحب، رانا وحید PNN سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو گزشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلی کاپٹر چلا تھا، اس دفعہ ہیلی کاپٹر آپ نے اپنے لیے چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے، یا کہ پنجاب گیو اینڈ ٹیک کی بھی بات ہو رہی کہ پنجاب کون لیڈ کرے؟ دیکھیں، ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو. ابھی الیکشن کا سماں ہے، الیکشن لڑیں گے، الیکشن میں اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے رزلٹ کے بعد. شعیب باری باری ایک ادھر سے. اچھا خان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، شعیب ڈان نیوز سے. یہ 3 خان میں سے کس کے؟ ہمایوں خان صاحب. چوتھے بھی ہیں. ہاں چوتھے بھی ہیں. سیاستدان ہیں، یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی؟ کون خان صاحب کو ڈی ٹریپ کرتا رہا؟ ان میں آپ نے کہاں تک آپ قریبی رہے ہیں؟ زمان پارک میں کون لوگ تھے جو ان واقعات میں ملوث رہے ایسا کروانے میں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ساتھ ہی ایڈ کر لیں کہ راج کماری کنیزا اول اب ان پہ گولہ باری ہو گئی یا ان سے دوستی ہو گئی؟ پھول بچائیے. دیکھیے، ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، بہت اہم. اور 2018 کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بے چینی ہے، وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے. اور کم از کم میں نے اپنی پارٹی کی قیادت سے بات نہیں کی، لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی کے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے، ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں، جو قصوروار ہیں ضرور وہ قانون کے مطابق کریں، ان کو بری کریں، اپنے گھروں میں جانے دیں، اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے. اب یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخوبی جانتے ہیں، اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے، جو نوجوان ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے، کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی. تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں. میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ آپ یاد رکھیں، سب سے اہم چیز ہماری سیاست تو چلتی رہے گی، معاہدے ہو جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. اصل بات یہ ملک ہے، اصل بات اس ملک کی معیشت ہے. معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں عوام کی بہتری ہوگی. سب سے اہم چیز ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کیا. 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے، شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے، اور ضروری ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہو. اور ایک IPP کے رہنما پریس کانفرنس کر رکھے تھے، آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا.